السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله، إن الله لطيف خبير۔ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير۔ اے میرے پیارے بیٹے، اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز ہو، وہ پہاڑوں کی پستیوں میں ہو یا آسمان کی بلندیوں میں ہو یا زمین کی تہوں کے اندر ہو اللہ اس کو لائیں گے۔ بے شک اللہ بریک بین ہیں، خبر رکھنے والے ہیں۔ اے میرے پیارے بیٹے، نماز قائم کرو۔ اے میرے پیارے بیٹے، اچھی بات کا حکم کرو اور بری بات سے منع کرو۔ اے میرے بیٹے، صبر کرو اگر کوئی تمہیں چیز پہنچے، بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، لوگوں سے چہرہ مت پھیرو۔ اے میرے پیارے بیٹے، زمین پر اکڑتے ہوئے مت چلو، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اے میرے پیارے بیٹے، میانہ روی سے چلو، اور میرے پیارے بیٹے اپنی آواز کو آہستہ رکھو، بے شک بری آواز آوازوں میں سے گدھے کی ہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید کی فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، جن کا تعلق سورۃ لقمان سے ہے۔ 21واں پارہ ہے اور یہ سورت کا دوسرا رکوع ہے اور اس کی آخری آیات ہیں۔ آپ نے تلاوت بھی سنی ہے اور آپ نے ترجمہ بھی سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ شخصیت ہے اور اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے ہیں، ان کا نام حضرت لقمان ہے، اور یہ قرآن کی صورت ہے۔ حضرت لقمان کے نام کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ میں نے اس واقعہ کا تذکرہ اس پس منظر کے اندر کیا کہ میں نے شروع کیا تھا موضوع اولاد کی جو تربیت ہے، والدین کو اور بڑوں کو، اپنے چھوٹوں کی والدین کو، اپنے بچوں کی، استاد کو، اپنے شاگردوں کی، خطیب اور امام کو، اپنے مقتدیوں کی اچھی تربیت جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔
بچوں کی تربیت کے سلسلے کے اندر میں نے چند چیزیں بیان کی جن کا کچھ چیزیں ہم نے بچوں کو دینی ہے۔ شروع میں ہم نے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بچوں کو دینی ہے، جس طرح کی چیز ہم بچوں کو دیں گے اسی طرح کی چیز ہمیں بچے واپس کریں گے۔ بچوں کو جو چیز ہم دیں گے وہی چیز بچے ہمیں لوٹائیں گے، یعنی دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اچھی تربیت ہے۔ جب ہم نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے تو پھر جب ہماری ضرورت ہوگی، بڑھاپا ہوگا، بڑی عمر ہوگی، اس اچھی تربیت کا یہ صلہ ہوگا کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ اسی درجے کا اور اسی طریقے کا معاملہ کریں گے جس طرح کہ ہم نے اپنے بچوں کو تربیت دی ہے۔ ہمارے ہاں ایک جملہ بڑا مشہور ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر ہم نے بچوں کی تربیت کا صحیح خیال نہ کیا اور ہم نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، ہمارے دل کے اندر ان کے بارے میں کوئی محبت نہیں اور سمجھانے کا کوئی طریقہ نہیں، سمجھانے کا کوئی انداز نہیں اور سمجھانے کے نام کی کوئی بات نہیں ہے، تو پھر اچھی توقع رکھنا ان سے کہ مجھے وہ لوٹائیں گے اچھی چیز، یہ خیال جو ہے وہ اپنے دل سے نکال دیں۔ اچھا کرو گے، اپنے بچوں کو جس طرح اچھا دکھاؤ گے، آپ یقین کریں ان سے اسی طریقے کے ساتھ وہ چیز واپس آئے گی جس طرح کہ آپ نے اپنے بچوں کے سامنے معاملہ کیا ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے یہاں، عبد الکریم بٹی صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بڑا ایک عظیم انسان تھا۔ میں اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں جانتا ہوں، بڑا سرکاری افسر تھا، اگر وہ چاہتا تو آدھا سول لینڈ خرید سکتا تھا۔ ایسے عہدے کے اوپر، مالیات کے ایسے عہدے کے اوپر، صرف اپنی تنخواہ پر اور حلال کمائی کے اوپر اپنا گھر کا اور اپنے معاملات کا چلانے والا تھا۔ اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ میں نے ایک جمعے میں اس طرح تذکرہ کیا تو مجھے اپنا واقعہ وہ سنانے لگے کہ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ میں نے دیکھا، جن حضرات نے دیکھا، ان کے والد گرامی عبد الکریم بٹی صاحب کے والد گرامی بہت نحیف تھے، بہت ضعیف، یعنی ہمارے نمازیوں میں اس وقت اتنا کمزور اور اتنا ضعیف اور اتنا نحیف کوئی نمازی نہیں تھا جو مسجد کے اندر پہنچتا ہو اس کمزوری کے باوجود اور اس بڑھاپے کے باوجود جو عبد الکریم بٹی صاحب جو ہیں ان کے والد گرامی تھے۔ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جمعے کی نماز کے لیے آئے تو جب ہم واپس جانے لگے تو بارش جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ بارش کا موسم تھا، میں چھتری ساتھ لے کر آیا، یا یہ کہ میں واپس گیا جلدی سے، قریب تو گھر ہے، میں وہاں سے چھتری لایا کہ والد گرامی جو ہے بارش ہے اور چھتری کے ساتھ میں ان کو گھر میں لے جاؤں۔ کہتے ہیں میری ایک عادت تھی، ایک طریقہ تھا، گرمی ہے تب، بارش ہے تب۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دن کی بات ہے کہ میں دنیا سے چلے گئے تھے میرے بزرگ، میں نماز جمعہ کے بعد جانے لگا گھر، وہ بٹی صاحب ان کو یعنی ایسی محتاجی ضرورت پیش نہیں آئی کہ وہ ان کے لیے چلنا یا آنا جو ہے وہ مشکل ہو، تو کہنے لگے میں نے دیکھا کہ بارش کا موسم تھا یا بارش ہوئی، میرا بیٹا جو ہے وہ چھتری لیے باہر کھڑا تھا کہ ابا جان کو میں نے چھتری کے ساتھ گھر کے اندر لے جانا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اپنے بچوں کو جو تم نے دینا ہے، یعنی اپنے حالات جس طرح کے اپنے بچوں کے سامنے رکھنے ہیں وہی کاپی انہوں نے کرنی ہے اور وہی تمہیں لٹائیں گے۔ اگر تم نے ان کے سامنے لڑائیاں، جھگڑے اور ان کے سامنے تم نے نفرت رکھی تو پھر اپنے بچوں سے یہی توقع رکھنا کہ وہ محبت نام کی کوئی بات نہیں ہے۔ رشتوں کے مسئلے کے اندر جب بچوں کا رشتہ دیکھنا ہوتا ہے تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس سلسلے کے اندر خاص طور پر جب لڑکی کو دیکھیں، جو اور چیزیں ہیں آپ اس کا خیال رکھیں اور خیال رکھنا چاہیے جوڑ کے بارے میں، لیکن ایک چیز یہ بھی خیال رکھیں کہ یہ آنے والے وقت کے اندر یہ بچوں کی ماں بننے والی ہے۔ آج یہ میری بیوی ہے، کل یہ میرے بچوں کی ماں ہوگی، آج یہ ہماری بہو ہے، کل ہمارے پوتوں اور پوتیوں کی یہ ماں بننے والی ہے۔ ماں ہونے کے لحاظ سے
اپنے بچوں کے ساتھ ان کا معاملہ کس طرح ہوگا اور ان کی تربیت کس طرح کرنے والی ہوگی۔ آپ یہ کہیں گے جی اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا اس کے والدین سے پتہ چلے گا کہ اس کے والدین نے اپنی بچی کی کس طرح کی تربیت کی ہے اور ان کا گھریلو معمول جو ہے وہ کیا ہے۔ سمجھدار لوگ جو مال دولت اور ساری چیزیں ان کو دیکھنے کے علاوہ سمجھدار لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر کے اندر ان کے جو والدین ہیں ان کا آپس کے اندر برتاؤ کس طرح کا ہے۔ یقین جانیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، کہتے ہیں لڑکی بالکل یعنی ہم نے جو اپنے ذہن میں معیار بنایا بالکل لڑکی اس کے بارے میں پرفیکٹ ہے، اور پھر یہ بھی کہ تعلیمی لحاظ سے بالکل برابر ہے، دولت مال کے لحاظ سے وہ لوگ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اچھا جی آپ نے رشتہ کیوں نہیں کیا؟ ہمیں پتہ چلا ادھر ادھر سے کہ ان کے والدین لڑائی کرتے رہتے ہیں اور ان کا آپس میں گالی گلوچ ہوتی رہتی ہے، ان کی آواز چار دیواری سے باہر آتی ہے، گھر سے باہر آتی ہے۔ کتنے سمجھدار لوگ، کتنا مناسب رشتہ ہوتا ہے، صرف والدین کے رویوں کی وجہ سے وہ اس بیٹی کو اپنے گھر لانے کے لیے اور اس کو نوجوان اپنی بیوی بنانے کے لیے اور اس کو اپنی بیٹی اور بہو بنانے کے لیے گھر کے جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں وہ تیار نہیں ہوتے، اس لیے کہ جس ماحول کو جھگڑے اور لڑائی والے ماحول کو دیکھا۔ آپ دیکھیں آپ کے ہاں کوئی جھگڑے اور لڑائی والی بچی آ جائے، لڑائی آ جائے، تو آپ یقین جانیں آپ مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، وہ جھگڑا دیکھ کر آئی ہے، جھگڑا سن کر آئی ہے اور جھگڑے والے حالات سے نکل کر آئی ہے، بظاہر وہ بڑی اچھی حالت والی ہے، بڑی اچھی ہے، لیکن ان کے آنے کے ساتھ جھگڑوں کا سلسلہ اور لڑائیوں کا سلسلہ اور تفریق کا سلسلہ، یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ اچھا نام یہ بچے کا حق ہے، اس کی آمد کے اوپر خوشی کا اظہار کرنا، اور میں نے اس کے بارے میں کہا تھا وہ اظہار عقیقہ ہے، یہ بچے کا حق ہے، بچے کا اچھا نام رکھنا یہ بچے کا حق ہے۔ سیدنا فاروق اعظم سے ایک آدمی نے شکایت کر دی، کہا میرا بچہ بڑا نافرمان ہے، میری تابع داری نہیں کرتا، میرا کہا نہیں مانتا۔ پوچھا کیا نام ہے؟ کہنے لگے نام اس کا جعل ہے۔ جعل کالے کو کہا جاتا ہے۔ کالا کوئی نام ہے یار، کسی کا نام رکھ دینا، وہ پیار کے ساتھ کسی کو کالو یا کالا کہہ دیتے ہیں، لیکن نام ہی اس کا جب بچہ پیدا ہوا تو نام رکھ دیا کالا۔ کالا کوئی نام ہے؟ آپ نے کہا جب اس کا نام تم نے جعل رکھا ہے اور کالا رکھا ہے اور اس سے تم یہ امید رکھتے ہو اور وہ تمہارے لیے معاملات اچھے کرے اور سفید کرے اور درست کرے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ جب آپ نے بچے کو حق دے دیا، اس کا نام آپ نے بڑا اچھا نام رکھ دیا۔ میں نے عرض کیا تھا اچھے ناموں کے اندر اللہ کے نبیوں کے نام ہیں، محمد یوسف، محمد عیسیٰ، محمد موسیٰ، محمد ہارون، یہ اللہ تعالیٰ کا، محمد ابراہیم، یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے نام ہیں۔ ایک نام ہمارے آقا کا ہو گیا اور ایک نام ساتھ وہ مل گیا جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر قرآن مجید جن کا تذکرہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں بیان کرتے ہیں سلام علی ابراہیم، حضرت ابراہیم کے لیے سلام ہو، سلام علی الیاسین، سلام علی نوح فی العالمین، جن کا نام لے کر اللہ کی ذات نے تذکرہ کیا اپنی کتاب قرآن کے اندر، اور یہ ساتھ کہا ہم ان کو سلام کہتے ہیں۔ اور جس نام والی شخصیت کو، اور کہتے ہیں نا جی نام کا اثر ہوتا ہے، تو پھر اللہ کی کتاب قرآن کے اندر نام ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات نے اس نام کا تذکرہ اتنے پیارے انداز کے ساتھ کیا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہماری جانب سے ہارون کے لیے سلام ہو، ہماری جانب سے ابراہیم کے لیے سلام ہو، ہماری جانب سے نوح کے لیے سلام ہو، ہماری جانب سے الیاس کے لیے سلام ہو، اور ہماری جانب سے موسیٰ اور ہارون دونوں کا تذکرہ کر کے کہا ہماری جانب سے سلام ہو۔ تو میرے بھائی اتنے پیارے نام ان کو چھوڑ کر جعل نام رکھنا ہے؟ عجیب وہ کہتے ہمارے مغز کے اندر کہاں پتہ نہیں کسی نے کہاں سے بٹھا دیا کہ ایسا نام ہونا چاہیے جو پہلے کسی کا نام نہیں ہے، عجیب نام ہونا چاہیے، پہلے سنا ہوا نام نہیں ہونا چاہیے۔ آپ چاہتے کیا ہیں یار؟ آپ کا اس سے مقصد کیا ہے کہ عجیب نام ہونا چاہیے؟ اس عجیب نام سے مقصد کیا ہے؟
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام بتائے، عبد الرحمن، عبداللہ، عبد الرحیم، جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اور انسان کی عبدیت اور بندگی کا تذکرہ ملتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑے پیارے نام ہیں اور یہ پیارے ناموں میں سے وہ نام ہیں۔ اور پھر پیارے ناموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ، حضرات صحابہ جن کی تعداد لاکھ سے زیادہ ہے۔ آپ ڈکشنریوں کو دیکھ کر یعنی لفظ کو تلاش کر کے اور پھر گوگل اور ڈکشنریوں کی مدد کے ساتھ اس کا معنی اور مطلب جو ہے وہ تلاش کرتے ہو۔ کبھی حضرات صحابہ کے نام دیکھ لو، جہاں تذکر آتا ہے حضرات صحابہ کا، ان کے ناموں کے اندر کیا نام آتا ہے؟ ابو بکر آتا ہے، عمر آتا ہے، عثمان آتا ہے، علی آتا ہے، طلحہ آتا ہے، زبیر آتا ہے، سعد آتا ہے، سعید آتا ہے، انس آتا ہے۔ یہ کتنے پیارے پیارے نام ہیں۔ حسن آتا ہے، حسین آتا ہے۔ یہ کتنے پیارے پیارے نام ہیں اللہ کے نبی کے جانثار صحابہ کا، جن کے پاس اتنا بڑا ناموں کا ذخیرہ ہو اور وہ ان ناموں کو چھوڑ کر پھر کسی عجیب و غریب ناموں کو تلاش کرتے رہیں اور پھر عجیب و غریب ناموں کے بارے میں وہ جستجو کرتے رہیں اور پھر ڈکشنریوں کو دیکھنا چاہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے گوگل سے مدد لینا چاہیں کہ ان کا مطلب کیا ہو سکتا ہے اور ان کا معنی جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ بڑی سادہ سی بات ہے اور ہم نے اس کو اتنا زیادہ مشکل بنا دیا ہے۔ ہمیں بھی بعض دفعہ میسج کیا جاتا ہے، حضرت جی ہم نام رکھنا چاہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کہیں اس کا معنی ملتا ہی نہیں ہے اور انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے دیکھ لیا اور اس کا معنی یہ ہے، اور ہمارے قاعدے اور ضابطے کے لحاظ سے اس کا معنی جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ شکر کرو یار ہم پنجاب کے اندر ہیں، وہاں سرحد میں نہیں ہے، وہاں پلا کیا نام آتے ہیں؟ آسمان خان، یقین جانے ایسے نام موجود ہیں۔ مثل خان، ہمارے ساتھیوں کے اندر ایک پٹھان تھا، اس کا نام تھا مثل خان، آسمان خان۔ اس طرح عجیب و غریب قسم کے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ناموں کا تذکرہ کیا، آپ کی لسان نبوت سے جو نام بولے گئے ہیں اور آپ کے جانثار صحابہ کے جو نام ہیں، بھلا ان ناموں سے بہتر اور عمدہ کوئی اچھا نام ہو سکتا ہے؟ آپ ان ساری جب چیزوں سے فارغ ہو گئے، پھر ماں کے لیے اور باپ کے لیے اپنے پہلے جو حالات ہیں ان کے بارے میں ان کو غور اور فکر کرنا ہوگا۔ اگر کوئی ایسے ویسے ہیں، اب ان حالات کو ٹھیک کر لیا جائے۔ یہ جو بچہ ہوش کے اندر آتا ہے نا، اب بچے جو ہیں یعنی آپ کہیں گے یہ بچہ، اس کو تو کوئی پتہ نہیں ہے، اس کے پتہ نہیں، اس کی زبان نہیں ہے، پتہ ہے لیکن زبان نہیں ہے۔ اللہ کی ذات نے اس کا دماغ رکھا ہے، اللہ کی ذات نے اس کی سمجھ رکھی ہے، اللہ کی ذات نے اس کو شعور دیا ہے، اور یہ اس طرح ہے جس طرح کی ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے۔ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، میں بول رہا ہوں، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ بچے کا دماغ بھی وہ اپنے والدین کی باتوں کو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی تردد ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی کہ جب بچہ بولنا شروع کرے تو اس کو کہو لا الہ الا اللہ۔ اب وہ اس کا معنی تو نہیں سمجھتا کیا ہے، اس کے سامنے اس کا کوئی مطلب تو نہیں ہے کہ یہ کیا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ وہ بچہ ریکارڈنگ کر رہا ہے جو اس کے ذہن کے اندر بات آتی ہے۔ افغانستان کے اندر ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام ہے امان اللہ خان۔ ان کے بارے میں تذکر آتا ہے، اس طرح کی جنگ نہیں تھی جس طرح کہ آج جنگ ہے، گھروں میں بیٹھے ہو جا کر بم مارو اور سارے کو تباہ و برباد کر دو۔ اللہ ان جنگوں کا خاتمہ کر دے۔ یہ امریکہ ہو یا اسرائیل، ان کے جو حکمران ہیں، اللہ ان کو کسی حکمرانوں کو، ہم ان لوگوں کو بھی جو وہاں موجود ہیں جن کا اس جنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر انسانی ہمدردی ہے، ہم اس انسانی ہمدردی کے تحت وہ جو معصوم اور بے گناہ ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کا خون بہا دیا جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں اللہ ان دونوں کو، یا ان کے جو حواری اور ان کے جو خاص لوگ ہیں، وہیں کوئی ایسی مصیبت کے اندر اللہ ان کو مبتلا کر دے اور کسی ایسی پریشانی کے اندر اور کسی ایسی آفت کے اندر یہ لوگ مبتلا ہو جائیں، جمعے کے بعد ہم جائیں تو پتہ چلے کہ اعلان کر دیا جی ہم جنگ سے توبہ کرتے ہیں۔ جس طرح اعلان کرتے ہیں بدبخت
کہ ہم اور جنگ کریں گے اور ہم پتھروں کے اندر پہنچا دیں گے اور فلاں کر دیں گے اور فلاں کر دیں گے، ہم اپنے مالک سے اور اپنے اللہ سے امید رکھتے ہیں اور اس کے سامنے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے تمام عزائم کو نیست و نبود کرے اور ان کے پروگرام کو اللہ ختم کرے اور جلدی کے ساتھ ان کو کسی آفت اور مصیبت ایسی کے اندر یہ مبتلا کریں اور اس جنگ سے یہ رک جائیں اور اس جنگ سے یہ واپس آ جائے۔ تو کسی نے کہا کہ انہوں نے اپنا بیٹا بھیجا ہوا تھا کہیں فوج کے ساتھ کہ وہ بیٹا جو ہے کسی دور لشکر کے اندر گیا ہوا تھا۔ آج کل یہ زمانہ نہیں تھا کہ میسج آ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ٹیلی فون آ گیا۔ اس وقت میسج کا انتظام کچھ اور ہوتا تھا۔ اطلاع یہ ملی کہ شہزادے نے دشمن کے مقابلے کے اندر ہتھیار ڈال دیے اور اس نے شکست کو قبول کر لیا۔ پورے علاقے کے اندر مشہور ہو گیا کہ ہم شکست کھا گئے اور شہزادے نے ہتھیار ڈال دیے اور دشمن نے ہماری فوج کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ تو ان کی والدہ جو تھی، وہ شہزادے کی جو والدہ تھی، اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیا کہا؟ میرا بیٹا کبھی نہیں ہو سکتا، مر جائے گا، شہید ہو جائے گا، دشمن کے سامنے اور کافر کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے گا اور میرا بیٹا جو ہے اس طرح شکست کو قبول نہیں کرے گا۔ بعد میں جب حالات سامنے آئے تو پتہ چلا جنگوں کے اندر اس طرح خبریں بھی اٹھائی جاتی ہیں نا، وہ جھوٹ تھا اور وہ صرف اپنا ایسے ہی مطلب یہ کہ اس بات کو اڑایا گیا تھا، لیکن حقیقت اس طرح نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ لشکر جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ واپس آ رہا ہے۔ اور بڑی امی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنا بڑا دعویٰ، جب اتنی زیادہ بات مشہور ہو گئی تھی اور آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کس طرح کر دیا؟ کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کے پیٹ میں حرام لقمہ جانے نہیں دیا ہے، اور جب بچہ میرے پیٹ میں آ گیا میں نے کوئی لقمہ حرام کا نہیں کھایا، اور جب بچے کو میں دودھ دیتی تھی میں اس زمانے کے اندر بھی کوئی لقمہ حرام کا نہیں کھایا، اور جب تک میری پرورش کے اندر بچہ رہا میں نے حرام خوراک سے اس کو بچایا، اور کہا کہ حلال کھانے والا، حلال کے ساتھ پرورش کرنے والا، وہ اس طرح کے معاملات کے اندر اس طرح کا معاملہ نہیں کر سکتا۔ مجھے اس بات کی وجہ سے یقین تھا۔ دیکھو ماؤں کی پرورش کے اثرات جو ہیں وہ بچوں کے اوپر کس طرح کے ہوتے ہیں اور بچوں کے حالات کس طرح کے آتے ہیں۔ اس طرح ہمارے جس زمانے کے اندر بچے کا سمجھنے سمجھانے کا یعنی کوئی بات کہنے کا زمانہ، اس سے پہلا زمانہ جو بچہ بات نہیں کر سکتا، اب ہم یہ سمجھتے اس بچہ ہے، اس بیچارے کو کیا پتا ہے۔ میں نے کہا پتہ سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کے اندر بٹھاتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بعض بچوں کو وہ باتیں بعد کے اندر یاد کرا دی، اور ایسے اکابر اور بزرگ ہیں کہتے ہیں کہ میں گود کے زمانے کے اندر تھا تو میں نے اس صورت کو یاد کر لیا تھا، میں بول نہیں سکتا تھا، میری امی یہ صورت قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی اور میں سنا کرتا تھا، اور میرے دماغ کے اوپر اور میرے ذہن کے اوپر اور میرے دل کے اندر وہ صورت نقش کر گئی تھی، لیکن بولنے کی مجھے طاقت نہیں تھی۔ اور جب بولنے کی طاقت آئی تو پھر اللہ کی ذات نے فر اس چیز کو جس کو اس نے یاد کیا ہوا تھا اس کی زبان کے اوپر اس چیز کو چلا دیا، اور کہنے لگے وہ مجھے واقعہ جو ہے وہ یاد ہے۔ بات کہنے کا یہ ہے کہ یہ چھوٹے بچے، ان کو یہ مت سمجھو یہ بول نہیں سکتے ہیں، ان کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہ کرو جو شرم و حیا کے خلاف ہو، کوئی ایسا فعل نہ کرو جو اخلاقیات سے گرا ہوا ہے، کوئی ایسا معاملہ نہ کرو جو شریعت کے اصول کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا کسی کے ساتھ معاملہ ہے، آپ گھر کے اندر موجود ہیں، گھنٹی بجتی ہے، دروازہ کھٹکتا ہے، تو آپ سے پوچھتے ہیں جی مفتی صاحب گھر کے اندر ہے؟ اشارہ کر دیا جاتا ہے، کہہ دیا جاتا ہے جی آپ کہہ دو کہ نہیں ہے۔ اب بچہ جو ہے وہ چھوٹا بچہ جو ہے آپ یہ کہیں گے کہ وہ ایسا ہی ہے اس کے ذہن کے اندر، نہیں، اس کے ذہن کے اندر یہ بات نقش کرے گی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں اسی طرح کا کوئی معاملہ تھا، تو میری پوتی تھی، اس کا اپنی پوتی کا واقعہ بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا تو میری پوتی کہنے لگی کہ دادا ابو یہ جھوٹ نہیں ہے،
آپ تو کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور آپ موجود ہیں اور آپ اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں۔ وہ گاؤں سے واپس آنا چاہتے تھے، اور جب گاؤں سے واپس آنا چاہتے تھے، کوئی بچہ ضد کر رہا تھا میں بھی ساتھ جانا ہے شہر گجرانوالہ میں، اور ان کو کہا جی صبح جائیں گے، حالانکہ پروگرام تھا جانے والے تھے رات کو، تو اب انہوں نے کہا جی صبح جائیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ تھا کہ صبح جائیں گے۔ اب چھوٹی بچی نے ٹوک لیا اور اس نے کہا جانا آپ نے ابھی ہے، اور آپ تذکرہ کر رہے ہیں اس بچے کے سامنے ہم نے صبح جانا ہے، کیا دادا ابو یہ واقعہ کے خلاف نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے؟ تو والدین کی ذمہ داری کے اندر جس وقت بچہ آ جاتا ہے، اس دنیا کے اندر آ جاتا ہے، اپنے گھر کے اندر جو معاملات ہیں اختلافات کے، ان کو چار دیواری کے اندر اچھے انداز کے ساتھ حل کریں۔ جس گھر کے اندر گالی گلوچ کا، جھگڑے اور لڑائی کا سلسلہ ہے، ان بچوں کی تربیت جو ہے وہ غلط ہوتی ہے۔ ہم ٹیچر ہیں، ہمارے پاس کلاس میں بچے آتے ہیں، یقین جانو ہم بچوں کے چہروں کو پڑھ لیتے ہیں کہ ان کے گھروں کے اندر کس طرح کے معاملات اور حالات ہیں۔ نماز کے لیے بچے آتے ہیں، ہم ان بچوں کے چہروں سے دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے والدین اور والدہ کا آپس کے اندر کس طرح کا تعلق ہے، اور بچہ کس طرح آ رہا ہے، خوشی کے ساتھ آ رہا ہے یا خوف زدگی کے ساتھ آ رہا ہے۔ بچوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ان کے آنے کے بعد بندہ اپنی سابقہ زندگی اگر کوئی غلطی ہے تو اس سے تائب ہو جائے۔ کوئی ایسا فعل جو اخلاقیات سے گھرا ہوا ہے اپنے بچوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اچھی چیزیں بچوں کو دینی ہے، اور جب ہمیں لینے کی ضرورت ہوگی تو یہ پھر اچھی چیزیں یہ بچے ہمیں واپس کریں گے۔ اگر ان کے سامنے ہم نے جھگڑا ان کو دیا، گالی گلوچ ان کو دی، جھوٹ ان کو دیا، غلط بیانی ان کو دی، اور فراڈ اور دھوکہ دیا، اور بے ادبی اور گستاخی دی، تو پھر بچے بھی ہمیں جو کچھ ہم نے بچوں کے سامنے کیا اور بچوں کو ہم نے دیا ہے، بچوں کے سامنے کرنا، ان بچوں کو دینا ہے۔ پھر اچھائی کی امید نہ رکھیں، پھر اسی طرح کی چیز بچے جو ہیں وہ ہمیں واپس کریں گے۔ تو یہ بچوں کا حق ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جو حقوق آتے ہیں بچوں کے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ بچوں کو نیک کرے اور صالح کرے۔ جو والدین اور بڑوں کی ذمہ داری ہیں ان کو صحیح طور پر ادا کرنے کی، اور بچوں کو اچھے اخلاق، تابع داری اور فرما برداری کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما لیں۔